ڈیلی اردو سٹوری کے ناظرین السلام علیکم۔ 3 مہینے ہونے والے تھے جب علینا اپنی یونیورسٹی کے لڑکے زاہد کے ساتھ ایک کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ صبح کے وقت دونوں اکٹھے یونیورسٹی جاتے اور اکٹھے ہی واپس آتے۔ اس سے پہلے وہ اپنی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتی تھی، مگر زاہد کی محبت میں گرفتار ہو کر اس کی بغیر نکاح کی بیوی کا کردار ادا کر رہی تھی۔ وہ دونوں روزانہ رات زنا کر کے سوتے اور صبح اٹھ کر یونیورسٹی چلے جاتے۔ علینا کے والدین نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ جس بیٹی پر وہ بھروسہ کر رہے ہیں وہ یونیورسٹی کے لڑکوں سے زنا کرتی ہوگی۔ روزانہ رات کو زاہد کے دوست بھی گھر میں آ جاتے تھے اور علینا جس نے کبھی اپنے سگے بھائی کو پانی تک نہ پکڑایا تھا وہ زاہد کے دوستوں کو کھانا اور چائے بنا کر دیتی تھی۔ علینا کی کچھ ہم جماعت لڑکیوں نے اسے سمجھایا بھی تھا کہ اس طرح اپنے ماں باپ کے بھروسے کو نہ توڑو اور اپنی عزت کو خراب نہ کرو، مگر علینا یہ کہہ کر ان کو خاموش کرا دیتی کہ میری زندگی ہے، تمہیں کیا، جو مرضی کرو۔ 3 سال گزر چکے تھے۔ اس دوران علینا نے زاہد کو بہت مرتبہ کہا کہ ہم نکاح کر لیتے ہیں، مگر زاہد اسے ہر بار ٹال دیتا۔ یہ سلسلہ کافی دیر اسی طرح چلتا رہا۔ علینا امید سے ہو چکی تھی۔ جب اس نے زاہد کو بتایا تو وہ چونک گیا۔ زاہد کو یہ سن کر غصہ آ گیا تھا۔ 2 دن گزر گئے مگر زاہد نے علینا سے بات تک نہ کی۔ وہ شخص جو 3 سال سے دن رات محبت کے گانے گاتا تھا اب وہ علینا کی طرف دیکھنا پسند بھی نہیں کرتا تھا۔ علینا بھی زاہد کے اس رویے سے بہت پریشان تھی۔ دوسری پریشانی اس کے پیٹ میں پل رہی تھی۔ اب زاہد رات کو دیر سے گھر آتا اور خاموشی سے سو جاتا۔ علینا رات رو رو کر گزار دیتی مگر زاہد کو اس کے رونے سے ذرا بھی فرق نہ پڑتا۔ ایک دن علینا نے زاہد کے قریبی دوستوں کو زاہد کی موجودگی میں بلایا اور انہیں ساری بات بتا کر کہا کہ بھائی پلیز آپ لوگ زاہد کو سمجھائیں اور اس سے پوچھیں کہ یہ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا، میرا قصور کیا ہے۔ زاہد کے دوست بھی اسی طرح کے تھے۔ انہوں نے زاہد سے بات کرنا شروع کی۔ ایک دوست بولا کہ تم لوگ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ علینا بولی میں نے تو بہت بار کہا ہے مگر یہ سنتے ہی نہیں۔ زاہد یہ بات سن کر ہنس پڑا۔ سب لوگ حیرت انگیز نگاہوں سے زاہد کو دیکھ رہے تھے۔ پھر زاہد نے علینا کو کہا کہ تم باہر جاؤ۔ علینا نے کہا کیوں؟ میرے سامنے ہی کہو جو کہنا ہے۔ زاہد گرج کر بولا دفع ہو جاؤ ادھر سے۔ علینا روتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ علینا کو زاہد کے رویے کا اتنا صدمہ پہنچا کہ وہ کمرے سے باہر جاتے ہی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اس کی بے ہوشی کا علم نہ زاہد کو ہوا اور نہ ہی اس کے دوستوں کو۔ وہ لوگ اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ جب علینا کو ہوش آیا تو اسے کمرے سے سنائی دینے والی باتیں یہ ہے جو علینا نے دروازے سے باہر کان لگا کر سنی۔ یار تم لوگ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں اس سے شادی کیوں کروں؟ امید سے ہو گئی ہے تو کیا ہوا؟ سالی کو ہسپتال لے جا کر سارا کام سیدھا کر دوں گا، اور ویسے بھی پتہ نہیں جو بچہ اس کے پیٹ میں پل رہا ہے میرا ہے بھی کہ نہیں، مجھے تو لگتا ہے یہ کسی اور کا ہے، لیکن اب پنس تو میں گیا ہوں نا۔ تم لوگ ہی بتاؤ جو اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر 3 سال میرے ساتھ سو سکتی ہے وہ مجھے دھوکہ دے کر کسی اور کے ساتھ نہیں سو سکتی کیا؟ اور کیا پتا تم میں سے بھی کسی کے ساتھ اس کا چکر چل رہا ہو اور مجھے علم نہ ہو۔ بس 2-3 دن تک اسے ہسپتال لے جا کر ایبورشن کرواتا ہوں، پھر 1 سال اور مزے لے کر سالی کو بھگا دوں گا۔ اب میرا یہ معیار تو نہیں کہ میں اس جیسی سے شادی کروں۔ اور سنو تم لوگ زیادہ اچھے نہ بنو، تمہارے کارنامے بھی مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ زاہد اور اس کے دوست زور زور سے ہنس رہے تھے اور زاہد کہہ رہا تھا کہ اب تو سالی سو رہی ہوگی، کل اس کی بستر والی ویڈیو بنا لوں گا، پھر یہ ہم سب کی کیل بن کر رہے گی اور کچھ بگاڑ بھی نہیں سکے گی۔ علینا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں گئی اور اندر سے دروازہ لاک کر کے ساری رات اپنی غلطیوں کو روتی رہی۔ صبح 5 بجے زاہد نے دروازہ بجایا تو علینا نے دروازہ کھولا اور مسکراتے ہوئے چہرے سے زاہد کا استقبال کیا۔ زاہد بھی اپنے بنائے گئے پلان پر عمل کرنے کے لیے ہونٹوں پر مسکان سجائے ہوئے تھا۔ اس نے علینا کو گلے لگایا اور کہا کہ سب دوست جا چکے ہیں، میں نے تمہارا بہت دل دکھایا، چلو یار آج سارا حساب برابر کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ زاہد نے اپنی قمیص اتاری ہی تھی کہ علینا نے چاقو زاہد کے سینے کے آر پار کر دیا۔ زاہد چند لمحوں میں ہی تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ علینا
کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ وہ فرش پر لیٹ گئی اور زور و قطار رونے لگی۔ 7 بجے زاہد کی لاش بیڈ پر پڑی تھی اور اس کا منہ علینا کی طرف تھا۔ علینا نے حقارت بھری نظروں سے دیکھا اور ایک لات ماری تو زاہد کا منہ دیوار کی طرف مڑ گیا۔ علینا نے کپڑے بدلے اور برقع پہن کر باہر نکل گئی۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی اور اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ اسے اپنی غلطیوں پر پچھتاوا ہو رہا تھا، مگر وہ اب اپنی غلطیاں سدھار نہیں سکتی تھی۔ اس نے خود سے کہا کہ میرے ساتھ ٹھیک ہی ہوا ہے، میری جیسی کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا، نہیں بلکہ یہ بھی بہت کم ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ روڈ پر چلنے والی تیز رفتار ٹرک کے سامنے کود پڑی اور اپنی جان گنوا دی۔ میری ان تمام لڑکیوں سے گزارش ہے جو یونیورسٹیز میں پڑھتی ہے، وہ ایسے کاموں سے بچے، اپنی پڑھائی پر توجہ دے اور والدین کی عزت کا خیال رکھے۔ ہمارے چینل ڈیلی اردو اسٹوری کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔